أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کی اس کلاس میں۔ سب سے پہلے معذرت، سسٹم تھوڑی سی پرابلم کر رہا تھا، اس کی وجہ سے کچھ وقت جو ہے وہ ایکسٹرا لگ گیا، مگر امید ہے کہ آج لیسن کیونکہ چھوٹا ہے تو انشاءاللہ ہم ٹائم پہ اس کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ہم لوگ مصحف کا صفحہ نمبر 30 کریں گے انشاءاللہ، اور سورۃ البقرہ کی آیات 188 سے 193 تک کریں گے انشاءاللہ۔ طریقہ وہی ہوگا جو پچھلی دفعہ بھی ہم نے کیا تھا، اور اب یہی طریقہ کریں گے کہ ایک ایک صفحہ دو سلائیڈوں پہ ڈسٹریبیوٹ ہوا ہوا، اس کو ہم سنیں گے، لفظی ترجمہ، بامحاورہ ترجمہ، ترکیب، اور پھر فہم کے جو پوائنٹس ہوں گے اس کے اندر، تدبر اور تذکر کے جو پوائنٹس ہیں ان آیات میں، وہ دیکھیں گے ہم۔ کلر کوڈنگ لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتا دیا تھا، اسی طریقے سے ہے، میں نے لنک شیئر کر دیے تھے، جو ویب پیج ہے اس کا بھی اور ایپ جو ہے اس کا بھی۔ تو اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے تو بریک ٹائم میں آج ہم اس کو پھر دیکھ لیں گے کہ کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے پاس یہ ریسورسز آ گئی ہوں گی، اور میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ اب اگلی کلاس سے آپ لوگ جو نیکسٹ صفحہ ہے اس کو تیار کر کے آئیں، تاکہ پھر یہاں پہ زیادہ ٹائم نہ لگے، اور یہاں پہ ہم کوشش کریں کہ دو صفحے کر لیں ایک کلاس میں۔ پھر ابھی نیکسٹ ٹائم میں دیکھوں گا آپ لوگ کتنی تیاری کر کے آ رہے ہیں، اس کے حساب سے پھر، اور سب لوگوں نے پھر پارٹیسپیٹ بھی کرنا ہے اس میں۔ تو آئیے اس صفحے کو پہلے ایک دفعہ سن لیتے ہیں، وہی طریقہ رہے گا، عربی الفاظ کو عربی میں رجسٹر کریں، اور جو افعال وغیرہ ہیں ان کے صیغوں کو پہچاننے کی کوشش کریں، مادوں کو پہچاننے کی کوشش کریں، اور پھر اس کے بعد جب لفظی ترجمہ کریں گے تو آپ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہوگا۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وادلوا بها إلى لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم ذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. صدق اللہ العظیم۔ امید ہے آپ لوگوں نے ان آیات کو غور سے سنا ہوگا، اور الفاظ بھی تقریباً سب آتے ہی ہیں ہمیں سوائے دو تین کے۔ یہاں پہ دیکھیں آپ سائیڈ میں جو 5 الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ وہ نئے ہیں، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سے شاید 2 نئے ہوں گے، باقی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو فعل آیا ہے تدلو، تم کھینچ لے جاتے ہو، اس کو ابھی دیکھ لیتے ہیں، ویسے جب صفحے پہ آئے گا اس وقت بھی ہم دیکھ لیں گے۔ ادلا یدلی، سب سے پہلے تو دیکھیں کہ یہ کس باب سے ہے، باب افعال سے ہے۔ تو اس کے جو مادے کے حروف ہیں دال، لام اور واو، اس وزن پہ ہم نے کوئی اور فعل پڑھا ہوا ہے ادلا یدلی؟
کے وزن پہ ریکال کریں ذرا. کئی فعل پڑھیں. القا یلقی بھی ہے, اور ادنا یدنی بھی ہے, اور اغنا یغنی بھی ہے, اور آتا یؤتی پڑھا ہے ہم نے, وہ بھی ہے. چلیں جی, تو اب ہمیں اس فعل کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ فعل کہاں سے آیا ہے, اور اس کے مادے کے حروف سے ہمیں باب کا بھی اندازہ ہو گیا ہے. ایک منٹ, یہ سلائیڈ شاید بند ہو گئی, اس کو میں کھول لوں. یہ والی آیت ہم دیکھ رہے تھے, اس نے کھینچ کے لایا, تو ادلا ان اس کا مصدر بنتا ہے, اور اسی مادے کے روپ سے تدلا یتدلا, یہ بھی ایک فعل ہے جو باب تفاعل سے آ رہا ہے. سورہ نجم کی ریفرنس آیت بھی یہاں پہ دی ہوئی ہے. تو اب تدلو کا جو صیغہ ہے وہ ہم یہاں سے دیکھ لیتے ہیں کہ لا تدلو ہے, اس لیے یہ نہیں والا صیغہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اصل میں جو واو کے آگے الف بھی نظر آ رہی ہے, اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے, باقی مذکر اور حاضر تو آپ نے پہچان ہی لیا ہوگا. اس کے بعد دوسرا لفظ جو آ رہا ہے یہاں پہ اہلتن, ہلال, اردو میں بھی نئے چاند کو ہلال کہتے ہیں, تو اس کی جمع بن جاتی ہے اہلتن. تو بس یہ نوٹ کر لیں کیونکہ یہ جمع ہے. اور ظہور, ظاہر, پشت کو کہتے ہیں. یہ لفظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں میرا خیال ہے. ہاں, تو اس کی جمع ہے ظہورن, پیٹھ یا پشت اس کی جمع ہے. اور ثقف تمو, یہ میرا خیال ہے یہاں پہ ٹائپنگ مسٹیک ہے, اس میں الف نہیں ہونا چاہیے. ثقفا یسفقو سے پا لینا, تو ثقف تمو ہم ہے اصل میں. یہ ابھی ہم جب ڈیٹیل میں جائیں گے تو دیکھیں گے کہ یہ کیا ترکیب اس کی بن رہی ہے. باب سمیہ ہے اس کا, اس نے پا لیا, ثقفہ یسقفو. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ فعل ماضی جمع لکھا ہوا ہے مذکر حاضر باب سمیہ سے, تو اس کو بھی ابھی ہم دیکھ لیں گے کہ الف کیوں نہیں ہوگی اس میں. اچھا, اس کے بعد یہ آخری لفظ جو ہے یہاں پہ رائٹ سائڈ پہ لکھا ہوا عدوان. عدوان یہ ہم پڑھ چکے ہیں. ہاں, کس فعل کا مصدر ہے یہ؟ ادا یا ادو. جی ہاں بالکل, عدوان. تو اس لیے یہ لفظ تو نیا نہیں ہے بالکل. اب ہم, میرا خیال ہے اگلی جو سلائیڈ ہے ہماری, جس کے اوپر یہ 3 آیتیں لکھی ہوئی ہیں, سن تو ابھی ہم نے لیا ہے, تو اس کا لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں, اور جو افعال کوئی ایسے آئے ہیں جس کو پہچاننے میں مشکل ہو رہی ہے ان کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں. پھر ہم بریک کر کے مغرب کی نماز پڑھ لیں گے, اور مغرب کی نماز کے بعد پھر وہیں سے کنٹینیو کریں گے. تو آئیے لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں پہلے. آپ سب لوگوں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے اس میں. لا تأکلو, یہ فعل ہاں نہیں ہے, ہاں اس لیے ہاں تم سب مت کھاؤ. ٹھیک ہے, اموالکم, اموال مال کی جمع ہے, اور ہاں آپس میں بینکم بالباطل, ہاں مطلب ناحق. ٹھیک ہے, و تدلو, اب یہ بھائی کھینچنا لٹکانا لفظی معنی یہ آتا ہے. ٹھیک ہے نا. بی ہا, ان کو کہہ لیں گے کیونکہ اموال جو ہے وہ جمع مکسر ہے, تو اس لیے یہاں پہ ہا کی جو ضمیر آئی ہے مؤنث والی یہ ہے. تو ہاں, وہ اصل میں تدلو تو آ گیا ہے, مگر اس واو کی وجہ سے جو ہم ترکیب میں دیکھیں گے تو یہاں پر ہے لا تدلو. تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لا جو ہے یہاں پہ ہاں چھپا ہوا ہے, مگر محذوف تو ہے, مگر یہ واو عاطفہ جو ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ لا یہاں پر بھی ہے. ٹھیک ہے نا, تو لا تدلو ہوگا یہ, ادروائز تو تدلو ایسے اکیلا ہو نہیں سکتا, کوئی وجہ نہیں ہے اس کی یہاں پہ. بیا الحکامی, حکام اردو میں بھی حکام ہی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کے اندر
گورنمنٹ آفیشلس بھی آ سکتے ہیں، قاضی، عدالت وغیرہ، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ لی تاکلو، لی ہاں تاکہ، تاکلو ہاں یہ بھی ہاں تم سب، تاکہ ہاں تم سب کھاؤ، ٹھیک ہے نا۔ ہاں تاکلو کے ساتھ آ رہا ہے فریقن، تو فریق ہم نے کہا تھا کہ کچھ حصہ کہہ لیں، ہاں اس طریقے سے، من اموالی، ٹھیک ہے نا، مال، ہاں مال میں سے، اموال الناس، لوگوں کے مال میں سے، بالاسم، گناہ سے، وانتم، ہاں ابھی تو ہم اور تم ہی کریں گے، مگر ویسے جب ترکیب میں جائیں گے تو ہم دیکھیں گے یہ واو حالیہ ہے، تو پھر ہم اس طرح ترجمہ کریں گے، ابھی تو ٹھیک ہے، ابھی آپ اور کر دیں اس کو، انتم تعلمون، تم جانتے ہو۔ اگلی آیت کبھی لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں، اس میں کوئی لفظ ایسا تو نہیں ہے دیکھنے کی ضرورت ہے اس کی کہاں سے آیا ہے، اور اس کے جو فارم ہے کون سی ہے، ضرورت نہیں ہے نا۔ چلیں اگلی آیت پہ، یسألونک، یسألونا وہ سب سوال کرتے ہیں، کا آپ سے نہیں، آپ سے کا ہے نا، ہاں، عن الاحلۃ، ان، ہاں ان یہ وہ سے والا نہیں ہے، یہ اس کے بارے میں جو ہوتا ہے یہ وہ ہے بارے میں، احلہ چاند، قل ہیا مواقیت، ہاں مواقیت جو ہے وہ اس کی جمع ہوگی میقات، میقات کی جمع ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم ابھی جب باماوا ترجمہ میں آئیں گے تو دیکھیں گے کہ وہ ٹائم پیریڈز کو پہچاننے کے لیے یہ چیز آئی، للناسی والحج، حج و لیس البر، نیکی نہیں ہے، بی ان تأتوا، تأتوا البیوتا، بلکہ پورا کر لیں اس کو، بی ان، ہاں کہ تم ہاں آؤ، تأتوا البیوتا ہے نا کہ تم آؤ گھروں میں، ٹھیک، من ظہوری ہا، تو بیوت جو ہے یہ گھر ہے اور یہ جمع ہے، ٹھیک ہے۔ بیتون اس کا واحد ہے، بیوت اس کی جمع ہو گئی۔ اب یہاں پہ من ظہوری ہا، ظہور تو ہم نے کہہ دیا پشت ہے، بیک، ہم بھی بیک یارڈ گھر کا استعمال کرتے ہیں، پچھلا دروازہ، ہا کی ضمیر یہاں پہ آئی ہوئی ہے، اس کا کیا مطلب ہو رہا ہے؟ جی ہاں، بیت ویسے عربی میں مذکر ہوتا ہے، اس کی جمع جو ہے وہ بیوت ہے، کیونکہ جمع مکسر ہے اس لیے ضمیر یہاں پہ واحد مؤنث کی آ گئی ہے۔ گھر کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں، دار، وہ کیا ہے، مذکر ہے مؤنث ہے؟ ہاں یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ دار مؤنث ہے اور بیت جو ہے وہ مذکر ہے، تو بس یہ یاد ہو جائے گا اب انشاءاللہ۔ لیکن البر، لیکن ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، ٹھیک، ہاں ایسا نہیں ہے بلکہ ایسا اس طرح سے، ہاں بلکہ، ہاں البر کیا ہے، من اتقا، من جو ہو گیا اس کی، یعنی کہ نیکی کی بات ہو رہی ہے تو اس کی ہو گئی، اتقا اس نے جس نے تقوی اختیار کی، وَأْتُ الْبُيُوتَ، تو واو تو ہو جائے گا اور، ٹھیک ہے نا، اب ہاں یہ تو جو ہے نا، تو اصل میں کیا بنتا ہے یہ لفظ جو ہے، ہاں آتا ہے نا ہمیں، دیکھ لیں اس کو کیونکہ اس میں چلے، اب اس کا فعل امر بن رہا ہے آتی، ٹھیک ہے نا، جمع ہو جائے گی آتو، ٹھیک ہے نا، اور اسی مادے سے تو ہم کافی سی پریکٹس کر چکے ہیں کہ عطا یاتی اور آتا یوتی میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلیں یہ بھی دیکھ لیں، ویسے جا اور عطا مانا تو دونوں کے وہ آیا کرتے ہیں نا، فرق کیا ہے، ماضی میں آنے کا مطلب بتانے کے لیے اکثر جا کا فعل استعمال ہوتا ہے اور اس میں کام کا ہو جانا ضروری ہے، جیسے جا زیدن، زید آیا یعنی آ چکا،
اور عطا جو ہے مستقبل میں آنے کا معنی بتانے کے لیے اکثر عطا کا فعل استعمال ہوتا ہے، اور اس میں کام کا ہو جانا ضروری نہیں ہوتا، جیسے یاتی زیدن، زید آئے گا۔ جا کا لفظ عام ہے اور اسی لیے استعمال بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے، اور عطا جو ہے وہ کسی دوسرے کام کے نتیجے میں آنے کو یا آسانی سے آنے کو کہتے ہیں، یا آئندہ پیش آنے والے واقعے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے مضارع میں آنے کے معنی کے لیے زیادہ تر یاتی کا استعمال ہوتا ہے، اور عطا میں بخلاف جا کے ضروری نہیں کہ آنے کا عمل واقع ہو چکا ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے عطا امر اللہ فلا تستعجلوہ، خدا کا حکم یعنی عذاب گویا آ ہی پہنچا تو کافروں اس کے لیے جلدی مت کرو۔ سورہ النحل میں ہے یہ، اور یہ وہی اس کی مثالیں ہیں، پھر اور آیات میں کس طرح سے اس کا استعمال ہوا ہے تو یہ آپ لوگ دیکھ لیجیے گا۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ، ہاں آؤ گھروں میں، من ابوابہا، من ابواب باب کی جمع میں آتا ہے، ہاں وہی مؤنث بیوت کے لیے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، یہ سب آپ کو آتا ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم، لعل، ہاں شاید امید ہے بلکہ تم سب، ہاں تفلحون، تفلحون کا اشارہ کریں گے تو پتہ چل جائے گا، تفلحون، ٹھیک۔ وقاتلوا، قتال، ہاں ہاں قتال، قتال کرنا نہیں، قتل کرنا نہیں، قتال مطلب یہ، ہاں یہ وہ قتل الگ ہے اور یہ قاتل ہے، ابھی ہم اس میں دیکھیں گے جب ڈیٹیل میں آئیں گے تو، چلیں یہیں دیکھ لیتے ہیں، ایسی کیا بات۔ قاتل یقاتل، یہ باب مفاعلہ سے ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ قتل یقتل جو ہے یہ باب نصرہ سے، تو اس میں اس نے قتل کیا، جبکہ یہ معنی میں آتا ہے کہ لڑائی کرنا، ٹھیک ہے نا، جس میں مشارکت بھی آ جاتی ہے، ہم نے یہ فعل پڑھا ہے نا باب مفاعلہ سے جب آتا ہے تو ایک دوسرے سے لڑنا، ٹھیک ہے نا۔ چلیں، اور یہ پھر قتل یقتل بھی آتا ہے اس کے اندر، یہ باب تفعیل سے ہے، تو اس کے اندر اہتمام ہوتا ہے، یہ ہم پڑھ چکے نا بتدریج، یا اہتمام اس باب کے جو خصوصیات میں ہم نے پڑھا تھا۔ چلیں، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین، ہاں یا ان سب سے جو یقاتلونکم، ہاں لڑائی جھگڑا کرتے تم سے، ولا چلا گیا نہیں، یہاں پہ ادھر ہے، ولا تعتدوا، تعتدوا کیا ہوتا ہے، اعتدا، یاددی ہم پڑھ چکے نا، کیا ہوتا ہے، کس معنی میں آتا ہے، زیادتی کرنا، ہاں زیادتی کرنا، تو زیادتی مت کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، معتدین کا اشارہ کر دیں گے پتہ چل جائے گا، ہاں ٹھیک ہے، ہاں معتدن کی جمع، ہاں معتدون، اور یہاں پہ منصوب کیوں آ رہا ہے یہ آپ نے پہچان ہی لیا ہوگا، ٹھیک ہے، تو حد سے بڑھنا۔ تو اب یہاں پہ بات ہوئی ہے کہ جو لوگ آپ سے لڑائی کریں آپ بھی ان کے ساتھ لڑائی کریں، مگر حد سے نہیں بڑھنا ہے، یعنی کہ جو ہمارا ایک وہ ہے نا کانسیپٹ کہ جی اچھا اس نے ایک اینٹ ماری تھی تو میں اس کو دو ماروں گا، یہ نہیں، اتنا ہی بدلہ لیا جا سکتا ہے یا اتنا ہی لڑا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں یہ والی بات۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم نے لفظی ترجمہ تو اس کا کر لیا ہے، نماز کی بریک کر لیتے ہیں، نماز پڑھ کے جلدی سے آ جاتے ہیں اور پھر یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں ان آیت کی ترکیب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آئیے ہم کلاس وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پر ہم نے مغرب سے پہلے بریک کی تھی۔ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہم نے دیکھ لیا تھا، اب ہم ان کی ترکیب دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کی مناسبت سے جو بامحاورہ ترجمہ بنے گا وہ دیکھیں گے، اور کچھ پوائنٹس اگر اس کے اندر ہیں ان کو ہم دیکھ لیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے وا لا، تو اس واو کو پہلے دیکھ لیں کہ یہ واو کون سا والا ہو سکتا ہے،
ہاں ہاں اگر پچھلی آیت کو ہم ریکال کر لیں تو وہاں پہ روزوں کے بارے میں بات ہوئی تھی پچھلی آیت میں. اب یہاں پر بات ہو رہی ہے ہاں تو اس کو ہم کیا کہیں گے واو استنافیہ, کیونکہ نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے, نئی بات شروع ہو رہی ہے, استنافیہ ہو جائے گی. لا تاکلوا میں لا کون سا والا ہے؟ لا ناہیہ ہے, اور آگے ہمیں فعل مضارع مجزوم نظر آ رہا ہے کیونکہ جمع ہے, تو اس لیے جو علامت جمع ہے الف وہ نظر آ رہی ہے, نون حذف ہو گیا. تو لا تاکلوا, تاکلوا کو ہم کہیں گے فعل مضارع مجزوم. ٹھیک چلے, اور فاعل اس میں کون ہوگا؟ انتم فاعل ہو گیا. ٹھیک چلے, اب اموالکم تو آسان ہو گیا, اموالا اموال ہاں نظر آ رہے ہیں ہمیں کہ منصوب حالت میں ہے, تو جملے میں کیا بن رہا ہے؟ یہ مفعول بھی ہی بن جائے گا. ٹھیک ہے, اور مضاف ہے تو جو ضمیر متصل کم یہ مضاف الیہ ہو گیا. ٹھیک, اس کے بعد ہے بینا کم. بینا کیا ہے؟ پڑھ چکے ہیں پہلے, بینا ظرف ہے, اور یہاں پر مضاف ہو کے آ رہا ہے. مضاف الیہ کیا ہے؟ ضمیر منفصل قوم. ٹھیک ہے نا, تو اب اس کو بینکم کو ہم کیا کہیں گے؟ کیا بنا یہ؟ مفعول فیہ بن گیا. جی بالکل ٹھیک. اور اس کے بعد ہے بالباطل, یہ جار مجرور ہے, اور اس کو ہم کہیں گے متعلق کس کے ہو سکتا ہے؟ یہ فعل تاکلو کے, ہاں بالکل فعل کے متعلق کی obvious سا نظر آ رہا ہے ہمیں. ٹھیک, اس کے بعد ہے و تدلو, تو یہ واو کی کون سا ہوگا؟ ہاں واو عطفہ ہو گیا حرفات. اور تدلو ترجمہ کرتے ہوئے ہم نے بات کی تھی کہ یہ فعل مضارع ہے, کس فارم میں نظر آ رہے ہیں ہمیں تدلو؟ مجزوم ہونے کی وجہ لا ناہیہ جو پہلے تھا اس سے مجزوم ہو گیا ہے. تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پہ کہ اگر سمجھنے کے لیے ہم کہیں گے لا تاکلو, ٹھیک ہے نا, مت کھاؤ, اور وا نہیں, وا بریکٹ میں کر دیں لا تدلو. ٹھیک ہے نا, اسی لیے وہاں پہ ہمیں علامت جمع نظر آ رہی ہے اور نون حذف. بی ہا جار مجرور, اب یہ متعلق کس کے بنے گا؟ تدلو, ہاں بی ہا ہے, ہم نے کہا تھا کہ ہا کی ضمیر جو ہے وہ ادھر جا رہی ہے, تو یہ اب یہ جار مجرور کی جوڑی جو ہے یہ متعلق کس کے بنے گی؟ فعل سے متعلق زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ ٹھیک, ہاں فعل کے متعلق ہو جائے گا تاکلو. اچھا ایک چیز اور بتائی دوں یہاں پہ, کچھ گرامیرینس نے یہ بھی کیا ہوا ہے کہ یہ جو لا تدلو ہم نے کہا نا, کہ تدلو جو ہے وہ یہاں پہ لا ناہیہ کے ساتھ آیا ہوا ہے. کچھ لوگوں نے اس کو فعل مضارع مجزوم کے بجائے فعل مضارع منصوب بھی کہا ہے, تو وہ بھی میں نے کہا میں بتا دوں. اور منصوب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس سے پیچھے ان مضمرہ ہے. ٹھیک ہے, ان چھپا ہوا ہے, تو ان چونکہ ناصبۃ المضارع ہے تو اس لیے پھر فعل مضارع یہاں پہ منصوب نظر آ رہا ہے. اور یہ پھر اس طریقے سے بات ہو سکتی ہے کہ مصدر موول بن جائے گا نا ان کی وجہ سے, تو مال کھانا جس طرح سے اسی طریقے سے اس کا لٹکانا, ٹھیک ہے نا, کھینچنا, جو ہم نے بات کی تھی کہ جیسے عدالت میں لے گئے, پتہ ہے کہ حق ہمارا نہیں ہے مگر عدالت سے اگر فیصلہ ہو گیا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ حلال ہے, ٹھیک ہے نا, جبکہ جائز ہی نہیں تھا, عدالت میں لے کے جانا ہی جائز نہیں تھا, جب پتہ ہے کہ آپ کا حق نہیں ہے, تو کسی قانونی سقم کی وجہ سے آپ جا کے کورٹ میں جیت بھی جائیں تو وہ حق نہیں بنتا اس کا. تو ہاں, تو دونوں طریقے سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں, دونوں ترکیب سے سمجھ سکتے ہیں. معنی میں اس طرح سے, فہم میں مطلب آیت کے فہم میں اس طرح سے فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے نا, کہ تم لٹکاؤ یا تمہارا لٹکانا, دونوں معنوں میں. ٹھیک ہے,
الی الحکام، الی اگین حرف جر ہے، اور الحکام، ہاں تو اب یہ جار مجرور متعلق کس کے بن سکتا ہے؟ جی فعل جو تدلو ہے اس کے متعلق ہو گیا. ٹھیک، یہاں پہ یہ جملہ ایک طرح سے مکمل ہو جاتا ہے. لی تاکلو، یہ لام کون سا والا ہے؟ لام، ہاں حرف تعلیل ہے، اور کس معنی میں آئے گا؟ تاکہ والا ہو گیا یہ. ٹھیک ہے، اور ان، جی بالکل صحیح ہے. تو ان جو مضمرہ ہے وہ کیا کر رہا ہے یہاں پہ؟ اس کے آگے آپ کو، ہاں بالکل. تو تاکلو کیا ہے؟ تاکلونا تھا. ہاں، اب کس اعرابی حالت اس کی کیا ہے فعل مضارع کی؟ منصوب ہو جائے گی نا، کیونکہ ان، ہاں حرف توکید و نصب ہم پڑھ چکے ہیں اس کو. ٹھیک، چلیں. تو اب ان کی وجہ سے جب یہ منصوب ہو گیا تو اب آگے ہم فریقن جو ہے اس کو کیا کہیں گے؟ اور مفعول بھی بن گیا نا. اچھا ایک چیز رہ گئی تھی جو ان کی وجہ سے ہم نے کہا کہ یہ مصدری معنی بھی دیتا ہے نا اس کو، تو مصدر موول بنے گا اس کا. اور ہاں تو وہ ایک طرح سے اسم ہو جائے گا. ہاں تمہارا کھانا، اگر اس کے آگے جو فعل آ رہا ہے وہ پھر اپنے مصدری معنی میں آتا ہے نا. ان حرف مصدرین پڑھا ہے نا ہم نے، جس طرح ما مصدریہ ہم نے پڑھا ہے اس طریقے سے. تو جو فعل ہے اس کو ہم کہتے ہیں فی تعویل المصدر، فی تعویل المصدر، یعنی کہ مصدر مؤول بنا دیتا ہے، اس فعل کو مصدری معنی دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں پھر جو مصدر بنتا ہے وہ یہاں پہ مجرور ہو جائے گا، کیونکہ لام لی جو آیا ہوا ہے حرف جر میں، جو اسم بنے گا اس کا وہ پھر مجرور ہو جائے گا. ٹھیک ہے، چلیے. من اموال، من اموال الناس ہے اصل میں. تو من اموال جو ہے یہ جار مجرور ہو گیا. متعلق کس کے ہو سکتا ہے؟ آسانی کے لیے ہم نہیں، آسانی کے لیے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آگے جو فریقن آیا ہوا ہے نا اصل میں من اموالی، یہ اس سے متعلق بنے گا نا کہ مال کا ایک حصہ. ٹھیک ہے نا، تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم اس کو جو مفعول آیا فریقن اس کے متعلق کر لیں. اور اموال خود جو ہے وہ مضاف ہے، اور الناس جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہو گیا. بالاسم، با حرف جر ہو گیا، تو بالاسم جو ہے یہ جار مجرور ہو گیا. اب یہ متعلق کس کے ہو سکتا ہے؟ ہاں اموال بالاسم سے کوئی بات بنے گی نہیں. تاکلو، جی جی ماشاء اللہ بالکل صحیح ہے کہ ناحق طریقے سے کھانا، تو اس لیے تاکلو اس سے متعلق کر دیں گے. ویسے تو اس کا جو معذوف حال ہے اس کے متعلق کہیں گے، مگر آسانی کے لیے ہم نے کہا ہے کہ ہم شارٹ کٹ لے لیتے ہیں کہ اس کے متعلق ہے. اب آتا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. تو وہاں پہ جب ہم لفظی ترجمہ کر رہے تھے تو میں نے کہا تھا کہ یہ واو جو ہے آپ نے تو اس وقت وہاں پہ اور کر دیا ترجمہ، مگر اب جب اس آیت کی ترکیب ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ حال بتا رہا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے واو حالیہ. اور اب ہاں تو واو حال کے لیے ہو گیا. انتم اب کیا بنے گا؟ ہاں کیونکہ اب یہ جملہ اسمیہ آ گیا نا، تو مبتدا اور خبر آ جائے گی. انتم جو ہے یہاں پہ مبتدا ہے، اور اس کی اعرابی حالت بتا دیں، مرفوع ہو گیا. اور تعلمون جو ہے یہ جملہ فعلیہ خبر اور مرفوع ہو جائے گا یہ، کیونکہ خبر ہے. ٹھیک ہے نا، مبتدا خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے اس آیت کی ترکیب ہم نے مکمل کر لی ہے، اور اب اس ترکیب کے مطابق جو ہے نا ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ ایک دفعہ کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولا تأکلوا، اور تم لوگ مت کھاؤ، اموالکم اپنے مال، بینکم آپس میں،
بالباطل ناحق، وَتُدْلُوا بِهَا، اب وہی لا جو ہم نے معذوف تھی اس کے مطابق ہم اس کا ترجمہ کریں گے، اور تم لوگ مت کھینچو یا مت لٹکاؤ ان کو، ٹھیک ہے، بیہا ہے الی الحکام، حاکموں کی طرف، لِتَأْکُلُوا تاکہ تم لوگ کھاؤ، فریقاً کوئی ٹکڑا کوئی حصہ، من اموال الناس لوگوں کے مال سے، بالاسم گناہ سے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اس حال میں کہ تم لوگ جانتے ہو، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا۔ اب یہاں سے جو بات پتہ چلتی ہے، ایک تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس آیت کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ حاکموں کو رشوت دے کر ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرو، وہ جو ہمارے عام طور پہ ہوتا ہے کہ ججز کو بھی کچھ برائب کر کے کچھ لے لیتے ہیں، یہ والا کام پتہ ہوتا ہے کہ ناجائز ہے یہ۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب تم جانتے ہو کہ مال دوسرے شخص کا ہے تو محض کسی قانونی نقص کی وجہ سے اس کا مقدمہ عدالت میں نہ لے جاؤ، اگر عدالت نے تمہارے حق میں فیصلہ دے دیا تو اس دنیا میں تم اس کے قانونی مالک ہوگے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ تمہارے لیے حرام ہی رہے گا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی اچھا لیگل میٹرز کے اندر قانونی تقاضے پورے نہیں ہوئے ہوئے ہیں، کسی جائیداد کے مسئلے میں یا کسی اور لین دین میں کچھ، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ عدالت میں جا کر کے کیس ہم جیت سکتے ہیں، اور وکیل سب سے پہلے کہے گا کہ جیت جاؤ اس کو ٹھیک ہے نا، تو اپنی بھی فیس نکالے گا۔ مگر جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ حق ہمارا نہیں ہے، ہاں ناحق طریقے سے میں لے رہا ہوں اور اس کو لے کے جا رہا ہوں وہاں سے، اور ہمارے ایک اور بھی کانسیپٹ ہے بہت ہی غلط کہ جی اچھا جب عدالت سے فیصلہ ہو گیا یا قاضی نے فیصلہ کر دیا جس کو بھی مطلب بنایا گیا ہے، تو اب گناہ اس کے اوپر آ گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح ہوتا ہے نا عام طور پہ ہمارے سننے میں آتی ہے کہ جی کسی مسئلے میں مفتی صاحب ان سے پوچھے نا کہ یار یہ چیز تو ٹھیک نہیں ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں جی ہم نے فتویٰ لیا ہوا ہے۔ بھائی کیا مطلب ہے فتویٰ لیا ہوا ہے؟ فتویٰ آپ نے مفتی صاحب سے لے لیا ہے، پتہ نہیں ان کو آپ نے کیا فیکٹ بتایا بھی تھا کہ نہیں بتایا تھا، ان کو یہ سچویشن پتہ تھی نہیں پتہ تھی، یا آپ نے پیسے دے کے فتویٰ لے لیا، وہ پتہ ہر طرح کے کام ہوتے ہیں، مگر آپ کو تو پتہ ہی کام غلط ہو رہا ہے، تو اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سارا بال جو ہے کیونکہ فتویٰ جس مفتی نے دیا ہے وہ اس کے اوپر ہے، ہم بری ذمہ ہو گئے؟ نہیں ایسا، تو یہ بات سمجھنے کی ہے، اور اس آیت میں بڑا واضح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، تو یہ ہاں تمہیں پتا، اسی لیے وہ حال جو ہے نا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، ہاں ہم جانتے ہیں دنیا میں ناجائز طریقے سے اگر ہم لے بھی لیں گے تو آخرت میں پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے سخت پوچھ گچھ ہوگی اس کی، پھر اور جواب دینا مشکل ہو جائے گا وہاں پہ۔ تو یہ آیت مکمل ہوگی الحمدللہ، آیت نمبر 189۔ اب یہاں سے ایک دوسرا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، یسألونک عن الأہلہ، لفظی ترجمہ تو ہم ایسا کر چکے ہیں نا، تو اب ہاں یسألون کیا ہے، فعل مضارع ہو گیا، جمع بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اعرابی حالت اس کی مرفوع، اور کا جو اس کے ساتھ ضمیر متصل ہے یہ کیا ہے، مفعول بھی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ضمیر کی اعرابی حالت بتا دیں، محلن منصوب، ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ۔ عن الاہلہ، عن ہاں حرف جر ہے، ٹھیک ہے، اور اہلہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ جمع ہلال کی، تو ہاں جار مجرور متعلق کس کے ہو جائے گا، آسان ہے، یسلونہ کے متعلق ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جملہ مکمل ہو گیا، قل آ جائیں اس کے اوپر، کیا ہے، فعل امر ہے، ٹھیک ہے نا، اور فاعل انتا، ٹھیک ہے۔ چلے اب اس کے آگے قل کے بعد سے جو مقولہ شروع ہو رہا ہے وہ پورا ایک جملہ ہے، اور وہ ہمیں کیا نظر آ رہا ہے، ہیا مواقیت، ہیا کیا ہے، ہاں منفصل ہے، مبتدا، تو اعراب کیا ہو گیا اس کا، ہاں محلن مرفوع ہو گیا، ایسے مبنی ہے وہ، محلن مرفوع ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یا اور مواقیتو کیا بنے گا، آسان ہے، دیکھیں اس سے میں آپ کو مرفوع حالت میں نظر آ رہا ہے تو بس خبر ہے یہ کہ مواقیتو للناسی، جار مجرور متعلق کس کے ہو جائے گا، مواقیت کے متعلق ہو گیا، آسان ہے۔
والحج و اور اب آپ دیکھیں اگر آپ کہیں گے مواقیتو ہے تو پھر جملے کا کیا سینس بنے گا؟ ہاں دیکھیں واو عاطفہ بیچ میں آیا ہوا ہے نا، تو اب الحج جو ہے یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کس حالت میں ہے؟ ہاں تو اب آسان ہے ہمیں دیکھنا کہ یہ مجرور ہے، تو اب یہ کس کے اوپر ہوگا؟ وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں مواقیتو جو ہے وہ وہاں پہ مرفوع ہے تو اعرابی حالت بھی نہیں میچ ہو رہی نا اس کی، ٹھیک ہے؟ اعرابی حالت آپ کو نظر آ رہی ہے کہ مجرور ہے، تو پھر یہ عطف ہو رہا ہے کسی اسم مجرور پہ اور وہ پیچھے آ رہا ہے الناس. تو اب یہ اس کو ہم سمجھنے کے لیے ایسے کہہ سکتے ہیں کہ قل ہی مواقیت للناس و مواقیت للحج، ٹھیک ہے؟ سمجھنے کے لیے ہم اس طرح سمجھ لیں گے، کلیئر ہو جائے گا جملہ. چلیں آگے آ جائیں. جی ہے ہی جب ہم نے واو عاطفہ کا ہے تو عطف، دیکھیں توابع ہم نے جو 4 پڑھے تھے نا اس میں سے ایک تو یہ تھا نا، تو بس جب حرف و عطف آ گیا ہے تو ہم اس کو تابع کہیں گے، اور کیا کہیں گے؟ معطوف علی جو اسم ہے الناس وہ کہہ دیں، ٹھیک ہے؟ عطف معطوف. جی ہاں ہلال کی جمع ہے، ہلال چاند کو کہتے ہیں نا احلہ. ٹھیک دکھا دوں، دکھا دوں احلہ یحلو، ٹھیک ہے نا؟ اس سے احلال اس کا مصدر ہے، اور دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے نا واحدہ ہلال، اس کا واحد جو ہے وہ ہلال. تو ابھی آیت مکمل کر لینا پھر اس کے پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں، اس میں آ جائے گا یہ ٹاپک کور ہو جائے گا. اس کے ال ہے نا، کیوں نہیں ہے؟ الہلال، الہلال تو اگر آپ اس کی جمع بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ میگزین نکلتا ہے نا الہلال. و لیسا، اب اس والے واو کو اگر ہم اسی حج کے جو بات ہو رہی ہے اگر اس سے ہم ریلیٹ کریں گے تو ہم اس کو عاطفہ بھی کہہ سکتے ہیں، مگر استنافیہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیا جملہ شروع ہو رہا ہے تو استنافیہ بھی کہہ سکتے ہیں. جب اگر استنافیہ کہیں گے تو پھر ہمیں اس کے اعراب کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیسا کیا ہے؟ اس سے بھی پہلے ایک کیا ہے؟ نہیں لیسا کیا ہے سب سے پہلے؟ جی پیچھے سے آواز آئی ہے، بہن نے بتایا فعل ماضی. پہلے آپ یہ بتائیں گے کہ بھئی یہ فعل ماضی ہے، اس کے بعد پھر بتائیں گے کہ ہاں یہ من افعال ناقصہ، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر وہ اب آپ کو پتہ ہے کہ کانا لیسا وغیرہ جو ہم نے پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہاں نہیں اس کا اسم ہوگا اور اس کی خبر ہوگی. اس کا اسم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اعرابی حالت کیا ہوتی ہے اس کی؟ ہاں سوچ کے بولیں جلدی نہیں کریں بولنے میں، اور لوگ بھی ہیں بیٹھے ہوئے نا، جلدی نہیں کریں. ٹھیک ہے، کانا کا اسم جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور کانا کی خبر جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے. تو اسی طرح اب یہاں پہ لیسا کا اسم دیکھیں گے ہم، لیسا کا اسم کیا ہے؟ نظر آ رہا ہے، اور ہمیں البر مرفوع حالت میں نظر آ رہا ہے. تو بس آسان ہو گیا کام، اسم لیسا ہو گیا. اچھا اب آگے جو آ رہا ہے نا بی انت، تو یہ با جو ہے ایک دفعہ ہم نے پہلے ہی بات کی تھی، اس کو با زائدہ کہتے ہیں. کیوں؟ اس کے بعد جو ان آ رہا ہے یہ حرف مصدری، ہاں، اور یہ آگے جو فعل آ رہا ہے اس کو مصدری معنی دے گا، تو پھر یہ با جو ہے وہ جار مجرور بنا دے گا اس اسم کو، ٹھیک ہے نا؟ اس طریقے سے جو مصدر موول بن رہا ہے. تو اس کو ہم سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ مصدر موول کیا بنے گا اس کا؟ اتیانکم، ٹھیک ہے نا؟ اس معنی میں آ جائے گا. عطایاتی
کا مصدر ہم نے اتیان پڑھا ہے نا، تو مصدری معنی یہ دے دے گا، تمہارا آنا، اس طریقے سے ہم کہہ لیں، ٹھیک، گھروں میں. کلیئر ہو گیا یہ؟ البیوتا کیا ہے؟ مفعول بھی نظر آ رہا ہے اس کے اندر، ٹھیک. تو تاتو کو تو ہم نے سمجھ لیا تھا کہ فعل مضارع اعرابی حالت کیا ہے اس کی؟ منصوب. ٹھیک ہو گیا. چلے البیوت بھی ہو گیا. من ظہوری، ہاں من ظہور کو پہلے دیکھ لیتے ہیں. من حرف جر ہو گیا، ظہور کیا ہے؟ اسم مجرور ہو گیا. تو اب یہ متعلق کس کے بن سکتا ہے یہاں پہ؟ ہاں تھوڑا سا سوچیں. اس کے لیے تو ہاں اس کی ضمیر آگے آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ آنا جو ہے نا، فعل جو آیا ہوا ہے تو یہ اس کے متعلق ہوگا، ٹھیک ہے نا. ہاں اور پھر من، یہ ظہور جو ہے یہ مضاف ہے اور ہا مضاف ہے. تو اب اس کی جو تعلق بنا اس کا بیوت کے ساتھ بندہ، اس لیے ہا کی جو ضمیر ہے وہ مضاف ہے، ضمیر متصل. ٹھیک ہو گیا. نہیں لیسا کی خبر تو ہم نے وہ بنا دیا نا اس کو، جو مصدر مؤول تھا. ہاں نا، زائد ہے. ہاں اگر آپ اس کو جب مصدری معنی دیں گے نا تو پھر ہم کہیں گے کہ ہاں مجرور کر دے گا اس کو، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ ہم کہیں گے نہیں، وہ تو پھر اس کے متعلق ہو گیا نا. پورے جملے کو ہم کہہ سکتے ہیں یس، ٹھیک ہے نا. کیونکہ دیکھیں نا فعل، فاعل اور مفعول آ گیا نا البیوت. اب من ظہوری جو ہے وہ جار مجرور ہے، ظہور ہا جو ہے مضاف مضاف ہے. تو یہ اس پورے جملے کو آپ خبر کہہ دیں. ٹھیک ہو گیا. اور اب یہ پورا جملہ جو ہے، اگر ہم نے اس کو واو کو عاطفہ کہا تھا تو یہ پھر پچھلا جملہ جو ہے اس کے اوپر معطوف ہو جائے گا اور پھر یہ مقول القول بنے گا. اس لیے اس پورے جملے کا اعراب جو ہوگا وہ پھر منصوب ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. مقولہ جو ہے ہم نے پڑھا ہوا ہے جملہ. تو اس کو اس طریقے سے سمجھنے میں یہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ قل کہہ دیجئے، وہ بات ہو گئی ہلال کے بارے میں، اور پھر ساتھ ہی کہہ دیا یہ بھی کہہ دیجئے، ٹھیک ہے، کہ گھروں میں پیچھے سے، ہاں یہ والی بات کہ وہ کوئی نیکی نہیں ہے اس میں. وہ لیکن جی ابھی وہ حج ہے، ابھی آ رہے ہیں، اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا نا کہ وہ حج سے واپس آ کے کیا کرتے تھے. میں بتاتا ہوں ابھی پہلے ترکیب سمجھ لینا، پھر پوائنٹس جو اس کے تفسیری نکات اس میں کر لیں گے. وا لیکن، اب یہ واو آسان ہو گیا، کون سا ہے؟ عاطفہ ہو گیا. لیکن ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، ہاں حروف مشبہ بال فعل کہہ لیں یا من اخواتی انہ، ٹھیک ہے. سوری تو پھر یہ لاکنہ کا ہم نے ایک اور بھی نام بھی پڑھا تھا، کون سا حرف ہوتا ہے یہ؟ ہاں حرف و استدراک. استدراک. البرا کیا بنے گا؟ دیکھو جلدی نہیں کریں نا، پھر دوسرے لوگ بھی وہی سمجھ لیتے ہیں. تھوڑا سا سوچ کے بولیں. اسم لاکن، ٹھیک ہے جی. اسم لاکنہ، اور وہ کیا ہوگا؟ اعرابی حالت اس کی کیا ہوگی؟ منصوب ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آ رہا ہے لاکنہ کے بعد، ہاں لاکن البر من اتقا. تو من کیا ہوگا یہاں پہ؟ من ہے کیا پہلے؟ اسم موصول ہے نا، ٹھیک ہے، اسم موصول ہے اور
اس کے ساتھ صلۃ الموصول جو ہے وہ اتقا آ گیا. تو یہ اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر کے خبر بن رہا ہے لیکن نہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اتقاء کو ہم کہیں گے صلۃ الموصول. ٹھیک ہو گیا. جی نہیں بس یہاں پہ جملہ مکمل ہو گیا ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ. تو اب یہ واو کون سا ہوگا؟ ہاں ٹھیک ہے. ویسے اس کو عطف بھی کہہ سکتے ہیں، استنافیہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس طریقے سے کہ ایک کمپلیٹ سینٹنس ایک جو ہے نا ایک الگ بات آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو زیادہ بہتر ہے کہ اس کو ہم استنافیہ کہیں. گھروں میں لنک تو ہے مگر اس جملے کو پورے جملے کو دیکھیں وہ معطوف علی جملہ ہم نہیں کہہ سکتے نا اس کو، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ استنافیہ بنا لیں گے زیادہ بہتر ہوگا. ہاں اعراب سے میں کیا مطلب؟ نہیں ابھی اس کو دیکھ لینا. واو کے بعد جو ہے وہ آ رہا ہے اوتو. ٹھیک ہے نا. وہاں پہ تھا وہ ہاں یہ فعل ماضی ہے. وہ آ رہا تھا آپ کا فعل مضارع تھا، ان سے وہ مصدری معنی دے رہا تھا، اس لیے سیم ہم نہیں کہہ سکتے اس کو. ٹھیک ہے. ہاں ہاں یہ فعل امر ہو گیا. اور ہاں تمہارا آنا یہاں پہ کہا جا رہا ہے آؤ، اس لیے کہہ رہے ہیں ہم کہ استنافیہ بنا لیں گے زیادہ بہتر ہو جائے گا اس کو. تو فعل امر ہو گیا، جمع کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. اعراب فعل امر ہے نا، تو اس کا جو ماضی اس کا جو ضمیر ہے اس کا اعراب بتائیں گے نا. ہاں تم ٹھیک. چلو مرفوع. ہاں یہ سننا چاہ رہا تھا میں، آواز نہیں آ رہی تھی کلاس سے. بھی سب لوگوں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. چلو البیوتا مفعول بھی ہو گیا، آسان ہے. من ابوابی جار مجرور، اور ابواب جو ہے مضاف ہے، ہاں مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہو گیا. کلیئر ہے. اب نیا جملہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. تو یہ واو جو ہے اس کو ہم عاطفہ بھی بنا سکتے ہیں جو اس پچھلے جملے کے اوپر پورا عطف ہو جائے گا، وَأْتُوا الْبُيُوتَ والا جو تھا. اور اتقوا جو ہے وہ کیا ہے؟ فعل امر ہو گیا جمع. ٹھیک ہے. فاعل اس کا انتم. اعراب ہاں محلن مرفوع. ٹھیک ہو گیا. چلے اللہ لفظ الجلالہ مفعول بھی. لعلکم تفلحون تو آپ سب لوگوں کو آتا ہے، میں اس کو چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں. سب کو آتا ہے نا. چلے تو اب یہ آیت بھی ہماری مکمل ہو گئی ہے. اب ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر جو اس کے اندر پوائنٹس ہیں اس کو بھی دیکھ لیں گے. کوئی فعل یا کوئی اسم ایسا تو نہیں اس کی تفصیل دیکھنی ہے کون سا صیغہ ہے کیا ہے؟ نہیں ہے. چلیں آگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یسألونک عن الاحلہ، وہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے چاندوں کے بارے میں، مگر اگر صحیح طریقے سے ترجمہ کیا جائے تو باریک چاند کہہ لیں کیونکہ ہلال وہی ہوتا ہے. یا ہاں ٹھیک ہے اردو میں بھی ہم اسی کو کہتے ہیں. تو باریک چاندوں کے بارے میں قل کہہ دیجئے ہیا مواقیت للناس، کہ یہ شناخت کرنے کے لیے ہے ٹائم پیریڈز کو کہہ لیں، جیسے مہینہ ہوتا ہے اس طریقے سے. ہاں تو اس میں دن بھی آ جائیں گے. ٹھیک ہے کہ کب مہینہ شروع ہو رہا ہے، اور گھٹنا بڑھنا جو ہے اس کا وہ اس سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کتنے دن گزر چکے ہیں ٹھیک اور کتنے دن آنے والے ہیں. تو للناس ہو گیا لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے لیے، ولیس
برا، اور یہ اصل نیکی نہیں ہے، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ تم لوگ آؤ گھروں میں ان کے پیچھے سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، اور لیکن بلکہ اصل یہ ہے، جو ہم نے کہا تھا نا حرف و استدراک ہے کہ یہ نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے، اس کے پچھلے کو نگیٹ کر کے یہ والی بات کر رہا ہے، بلکہ اصلی نیکی یہ اس کی ہے من جس نے تقوی اختیار کیا، ٹھیک ہے، من اتقا، وَأْتُوا الْبُيُوتَ، اور تم لوگ آؤ گھروں میں، من ابوابها، ان کے دروازوں میں، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ دیکھیں یہاں پہ ترجمہ ہم نے یہ نہیں کیا کہ اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی پکڑ سے بچو، ٹھیک ہے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرو، یہ والی بات۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید امید ہے کہ تم لوگ فلاح پاؤ گے۔ تو اب یہ جو پوائنٹس سے دیکھ لیں کہ چاند کا گھٹنا اور بڑھنا جو ہے ایک ایسا منظر ہے جو ہر زمانے میں، مطلب جب سے انسان اس زمین پر ہے، نظر ایک چیز آ رہی ہے تو اس کی اہمیت ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات اس کے بارے میں سوچ بچار بھی کرتے ہیں، تو بہت سارے پھر اوہام پرستی بھی اس سے ریلیٹ رہی ہے پچھلی جو سویلائزیشن تھی ان کے اندر بھی، اور ایون آج بھی کچھ لوگ اس کی بات کرتے ہیں۔ تو اس کے متعلق مطلب مختلف قسم کے اوہام جو ہے دنیا میں رائج رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ چاند میں کمی و بیشی کا کوئی اثر انسانی قسمت پر پڑتا ہے۔ اہل عرب میں بھی ایسے اوہام پائے جاتے تھے جن کی حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی گئی۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ چاند کا گھٹنا بڑھنا اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ ایک قدرتی کیلنڈر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی وجہ سے صحابہ کرام نے سوالات بہت کم کیے ہیں۔ یہ ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ یہود و نصارہ جو سوال زیادہ کرتے تھے تو اس کے اوپر پھر منع بھی کیا گیا تھا، تو بہت کم کیا کرتے تھے۔ اب جن سوالات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا اور اس کے جواب قرآن میں دیے گئے، وہ اس کی کل تعداد بنتی ہے 14، جس میں سے 6 سورۃ البقرہ میں ہے۔ پہلا ہم پچھلے لیسن میں پڑھ چکے تھے، اذا سألک عبادی انی فانی قریب والی، دوسرا یہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو آتے جائیں گے تو پھر ہم دیکھ لیں گے، بس یہ نوٹ کر لیں کہ 6 سوالوں کے جواب سورۃ البقرہ میں ہیں، اور باقی جو ہے وہ پھر آگے آتے رہیں گے درمیان میں۔ یسألونک عن الروح جیسے آتا ہے عن الساعہ، یہ ساری چیز۔ اچھا، یہ جو آیت ہے لیس البر، اس میں اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جس چیز کو اسلام نے عبادت یا ضروری قرار نہیں دیا، اسے اپنی طرف سے ضروری یا عبادت سمجھ لینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو چیز شرعاً جائز ہو اس کو گناہ سمجھنا بھی گناہ ہے۔ بدعت کے ناجائز ہونے کی بڑی وجہ یہی ہے، یہ معرف القرآن میں لکھا ہوا ہے، وہاں سے کوٹ کیا ہے اس کو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب بتائیں کوئی سوال ہے اس کا یا کوئی پوائنٹ ہے؟ کلیئر ہو گیا؟ چلیں آگے۔ جی ہاں، وہ پیچھے سے تھا، وہ ایک ان کا وہم تھا کہ مطلب شاید ہاں اس طرح کی چیز، وہ تفسیر میں دیکھیں اس کی ڈیٹیلز مل جاتی ہیں ہمیں۔ 189 آیت مکمل ہو گئی، اگلی آیت جو اس صفحے کی ہے اس کو دیکھ لیں۔ لفظی ترجمہ ہم کر چکے ہیں، با محاورہ ترجمہ یہاں سے دیکھیں گے، وقاتلوا فی سبیل اللہ۔ تو ابھی آسان ہو گیا، نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے قتال کا، اور یہ جو چیز ہے اس آیت اور اگلی آیت دونوں میں یہ ٹاپک کور ہو رہا ہے، تو ہم اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ دونوں آیت کے ساتھ ایک ہی دفعہ دیکھیں گے۔ وقاتلوا، واو استنافیہ ہو گیا، قاتلوا کیا ہے؟ فعل امر جمع، ٹھیک ہو گیا، فاعل انتم ہو گیا، فی سبیل جار مجرور ہو گیا، متعلق کس کے بنے گا؟ قاتلو کے بن گیا، اور سبیل جو ہے یہ مضاف ہے تو مضاف الیہ اللہ لفظ الجلالہ ہے۔ چلے، الذین کیا ہے؟ اسم موصول، اور اس جملے میں کچھ بن رہا ہے؟ مفعول بھی بن رہا ہے، ٹھیک صحیح۔ یقاتلونکم، یقاتلون فعل مضارع مرفوع
ٹھیک جی. اور اب یہ الذین کا صلۃ الموصول بن جائے گا. پورا جملہ جو ہے یقاتلون کم. ٹھیک ہے, کم کیا ہے اس کا مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے نا, فعل فاعل اور مفعول بھی بن گیا. و لا تعتدوا, تو یہ واو عاطفہ ہو جائے گا. اور یہ جملہ جو ہے یہ کس کے اوپر معطوف ہوگا؟ تعتدو جو آ رہا ہے یہ کس کے اوپر معطوف ہوگا؟ قاتلو کے اوپر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور لا تعتدو ہے تو یہ لا کون سا والا ہے؟ لا ناہیہ ہو گیا. گڈ, ماشاءاللہ. اور پھر آسان ہو گیا. تعتدو جو ہے فعل مضارع مجزوم کہہ دیں گے ہم اس کو. ٹھیک ہے, ان اللہ لا یحب المعتدین. اس کی ترکیب تو پوری آپ کو آتی ہے, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. ان حرف توکید نصب ہو جائے گا من حروف مشبہ بالفعل, اور اللہ جو ہے وہ ہاں اسم و انہ ہو گیا, اور لا حرف و نفی, اور یحب جو ہے وہ فعل مضارع. اعرابی حالت کیا ہوگی؟ مرفوع ہے. خبرو یہ جملہ جو ہے پھر خبر و انہ بن گیا. المعتدین جو ہے یہ مفعول بھی ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ یہ والی آیت مکمل ہو گئی ہے. اس کا بھی ہم لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں, اور پھر میں نے کہا تھا پوائنٹس جو ہے جب اگلی آیت کر لیں گے دونوں کو ایک ساتھ کر لیں گے. وہ اگلی آیت میں پھر وہی قتال کی ہی بات ہو رہی ہے. باماوا ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ, اور تم لوگ قتال کرو اللہ کی راہ میں. الذین یقاتلونکم, ان لوگوں سے جو قتال کرتے ہیں تم لوگوں سے. ولا تعتدوا, اور زیادتی مت کرو. ان اللہ, بے شک اللہ, لا یحب المعتدین, نہیں محبت کرتا ہے یا نہیں پسند کرتا ہے زیادتی کرنے والوں سے. تو یہاں پہ آیت مکمل ہوگی ہماری. الحمدللہ بریک کر لیتے ہیں, پھر اگلا صفحہ کر لیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. بریک کے بعد پھر ہم اگلے صفحے کہیں گے انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید آپ سب لوگوں کو آج کی اس کلاس کے دوسرے حصے میں. آیت نمبر 191, 92 اور 93, یہ 3 آیتیں ہم پڑھیں گے. کچھ لوگ لیٹ آئے تھے تو میں نے شروع میں بتایا تھا, ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ اب اگلی کلاس سے آپ لوگ ایک ایک صفحہ جو ہے مصحف کا, جیسے آج ہم صفحہ نمبر 30 کر رہے ہیں, اگلی دفعہ صفحہ نمبر 31 کریں گے, تو آپ لوگ پڑھ کر کے آئیں تاکہ ہم جلدی کر لیں. اور کوشش ہماری یہ ہوگی کہ اگلی کلاس میں 1.5 صفحہ کریں اور اس کے بعد سے پھر 2 صفحے کر لیں, تاکہ رمضان سے پہلے جتنا کور ہو جائے اچھا ہے, کیونکہ رمضان میں تو ہم بریک کریں گے نا, تو بہتر ہے کہ رمضان سے پہلے اتنا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, پھر اس کے بعد عید کے بعد کنٹینیو ہوگا یہ کورس انشاءاللہ. تو آئی ہوپ کہ اگلی دفعہ آپ لوگ تیاری کر کے آئیں گے. 2 صفحوں کی تیاری کریں جتنا ہو گیا. ٹھیک, چلو تو آئیے اس کو ایک دفعہ پھر سن لیتے ہیں. ابھی ویسے تو ہم نے پہلے سنا تھا, مگر ایک دفعہ پھر سن لیتے ہیں, فریش ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں پہلے اس پورے صفحے کا.
توڑ کے اس کو ہم پڑھیں گے تو کیا کہیں گے؟ اقتلوہم. ٹھیک، کیا کیا ترجمہ بنا؟ ہاں تم سب. وَأَخْرِجُوهُمْ، سوری ہاں حیث ثقفتموہم ہے، وہ ہم ریپیٹ ہو گیا. چلے حیث، ہاں ظرف ہے، ہم پڑھ چکے ہیں. ثقفتمو کیا ہے؟ جی جی بالکل، واو ملانے کے لیے اس کو دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ثقیفہ یسقفو باب سمیہ سے ہے، اس نے پا لیا. اور ثقفتمو تم سب پالو، یہ الف جو جمع والی ہے. ٹھیک، ہاں کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ یہ آنی چاہیے یہاں پہ جمع کہ نہیں آنی؟ یہ جو ثقف تمو لکھا ہوا ہے یہاں پہ، میں یہ پوچھ رہا ہوں، گردان اب اس کی کریں گے نا. ثقیفہ فعل باب سمیہ ہے. ہاں ثقیفہ، ثقفو، ثقفتا، ثقفتم. ہاں ثقفتم بنے گا نا. تو اب ہاں یہ جو واو ہے وہ آگے ملانے کے لیے جس طرح انہوں نے کہا نا، یہ تو یہاں پہ بھی ٹائپنگ مسٹیک ہے، اس کو نوٹ کر لیں، یہ صحیح نہیں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، فعل ماضی جمع ہے تو ثقفتم ہوگا. واو ملانے کے لیے کیونکہ پیش ہے تو اس لیے واو آ گئی ہے. ثقفتموہم، واو ہاں جی ابھی ہم لفظی ترجمہ کر رہے ہیں نا، تو ہم بس ان کو پاؤ، ان کو وا اخرجو. ہاں خراجہ جو ہے وہ نکلا، اور اخرجہ اس نے نکالا، تو اخرجو ٹھیک ہے نا، نکالو. ٹھیک ہاں اخرجو نکالو تم سب. ہم آ گیا نا. ہاں کیوں کیا ہو گیا؟ نہیں کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں ہم ان کو مفعول بھی ہے، آگے آگے دیکھ لیں گے. من حیثو جہاں سے، اخرجو تو اخرجا واحد تھا، اخرجو انہوں نے نکالا. کم دیکھیں وہاں پہ پیچھے آ رہا ہے ہوم اور یہاں پہ آ رہا ہے کم. ٹھیک ہے نا، صحیح ہے. تمہیں نکالا، تم نکالو ان کو جہاں سے انہوں نے نکالا تم کو. ٹھیک ہے، والفتنۃ اور فتنہ کیا ہے؟ اشد. اشد ہم پڑھ چکے ہیں نا، کون سا فعل ہے یہ؟ اسم تفضیل ہے. ٹھیک ہے نا، اشد تو من القتل، تو زیادہ شدید ہے کس سے؟ قتل سے، اسم تفضیل آ گیا. لا تقاتلوہم، مت ہاں قتال کرو ان کے ساتھ. ہاں عند المسجد الحرامی، عند پاس ہو گیا مسجد الحرامی، حتی یقاتلوکم فیہ، ہاں وہ لڑے اس کے اندر تم سے. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، ہاں تم لوگ قتل کرو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافروں کی جزا ہے. اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں. فَإِنِ انْتَهَوْا، فا اور ان تو آ گیا آپ کو. ہاں انتہو کیا ہے؟ جو نہیں والا جو ہے نا، ہم ہاں چھوڑ دینا. ٹھیک ہے، انتہا ینتہی، تو انہوں نے چھوڑ دیا یا رک جانا. منع کرنے کے لیے آتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں، یہ وہ والا ہے نا. لیکن نہا ینہا، اس نے روکا، اس نے منع کیا. ٹھیک ہے، تو تم ہاں
نہیں میرا خیال ہے وہ کوئی اور ہے، منتہا یہاں پہ نہیں نظر آ رہا مجھے، ٹھیک ہے نا. ہاں شاید وہ رکنے کی جگہ کو کہا گیا ہو، مجھے نہیں پتا اس کا. ہاں دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے، ڈکشنری میں دیکھ لیجیے گا. تو کلیئر ہو گیا کہ نہا ینہا جو ہے وہ باب فتح سے، اور انتہا ینتہی جو ہے یہ باب افتعال سے. مادے کے حروف سیم ہیں دونوں کے. اس وزن پہ ہم نے کون سا فعل پڑھا ہے؟ انتہا ینتہی، اہتدا یہتدی. فَإِنِ انتہوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کلیئر ہو گیا؟ انتہو وہ لوگ رک جائیں یا وہ لوگ باز آ جائیں. وَقَاتِلُوهُمْ، اور قتال کرو، ان سے لڑو ان سے. حتی لا تکون فتنۃ، ہاں نہ رہے فتنہ ختم ہو جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ للہ، اللہ کے لیے، یعنی کہ جو اللہ کے احکام ہے اس کے مطابق جو ہے وہ نافذ ہو جائے. فَإِنِ انتہوا فَلَا عُدْوَانَ، ہاں بس نہیں کوئی کسی قسم کی عدوان، ہم نے کہا زیادتی کے معنوں میں آئے گا، ٹھیک ہے نا. الا علی الظالمین، ہاں مگر ظالموں کے. تو ابھی ہم ترکیب کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد دیکھیں گے کیا مفہوم کیا بنتا ہے ان آیات کا. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آیت نمبر 191 ہے، اس سے ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَاقْتُلُوهُمْ، واو کون سا ہوگا یہ؟ ہاں عطفہ ہوگا، کیونکہ پچھلے جملے میں جو بات ہو رہی تھی وہی آگے کنٹینیو ہو رہا ہے جملہ اس کے ساتھ. اقتلوہم، اقتلو کیا ہے؟ فعل امر، جمع فاعل اس کا انتم، اور ہم ہاں پہلے بتائیں ضمیر نہیں منفصل کیسے ہو گئی؟ متصل ہے نا یہ، ٹھیک ہے نا. ہاں ضمیر متصل ہے، مفعول، ہاں مفعول بھی ہے. اور اب بتائیں اعرابی حالت اس کی، محلن منصوب. ٹھیک ہے چلیں، یہ سیکوینس جو ہے نا یہ ہر کلاس میں ایک دفعہ ضرور یاد دہانی کرا دینی چاہیے، ورنہ بھول جاتے ہیں. من نہیں کہاں تک پہنچ گیا؟ حیثو، ہاں حیثو ظرف ہے، ٹھیک ہے. اور ثقفتم کیا ہے؟ فعل ماضی ہو گیا جمع، اور ضمیر اس میں جو ہے کیا ہے؟ انتم ہے، ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. واو جو ہم نے کہا تھا اس میں جو ملانے کے لیے آپ نے کہا تھا نا، اس کا کیا نام ہوتا ہے؟ حرف اشباع، ٹھیک ہے نا. تو یہ صرف بولنے میں آسانی کے لیے استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. ہم ضمیر متصل ہو گئی، ٹھیک ہے، ہاں مفعول بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، اور محلن منصوب بھی ہو گئی، ٹھیک ہے. تو یہ جو پورا جملہ ہو گیا پھر ثقفتموہم حیثو کے ساتھ، ٹھیک ہے. وَأَخْرِجُوهُمْ، اگین ہاں حرف عطف ہو گیا، اور یہ جو جملہ آگے آ رہا ہے اخرجوہم، یہ معطوف علی جملہ کون سا والا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، وقت لوگ کے اوپر ہو جائے، صحیح. ہاں اخرجو ہے نا، اخرجو فعل امر ہے، اخرجو فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں وہ آگے آیا، ٹھیک ہے. ہاں من حیثو، اگین من حرف جر ہو گیا، حیثو ظرف ہے، جار مجرور متعلق کس کے ہو جائے گا؟ اخرجو کے متعلق، ٹھیک ہے نا. اخرجوکم، تو اب یہ اخرجو فعل ماضی ہے جمع ہے، اور کم جو ہے ضمیر اس کے ساتھ مفعول بھی ہو گئی.
والفتنۃ، واو استنافیہ زیادہ بہتر ہے نا، کہ ایک الگ بات ہو رہی ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ تابع نہیں ہے اس کا، تو استنافیہ کہہ لیں گے. الفتنۃ، فتنہ کہاں سے آیا پتہ ہے نا، دیکھ لیتے ہیں اس کو. فتنہ یفتنو، افتن، ٹھیک ہے نا. فتنتن اس کا مصدر ہے، ٹھیک ہے، آزمائش، امتحان، ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو الفتنۃ کیا ہوگا، آسان ہے، مبتدا ہو گیا. اور ہاں اشدو کیا ہے، اسم تفضیل ہے، جملے میں کیا بن رہا ہے، خبر، تو اس لیے مرفوع ہے. ٹھیک، من القتل جار مجرور ہو گیا، کس کے متعلق ہے، خبر کے متعلق زیادہ صحیح نہیں ہے، اشدو کے متعلق صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے متعلق بنے گا، تاکہ جب بھی ہم ترجمہ یہ کریں گے کہ اس سے زیادہ، ٹھیک ہے نا، ہاں زیادہ شدید. جملہ مکمل ہو گیا یہاں پہ. ولا تقاتلوہم، واو ہاں حرف عطف ہو گیا. لا کون سا والا ہے، یہ ناہیہ ہو گیا. تقاتلو فعل مضارع جمع مجزوم، ٹھیک ہے، اور ہم جو ہے وہ کیا ہے اس کے ساتھ، مفعول بھی ہو گیا. ٹھیک، کلیئر ہو گیا. تو پھر یہ جملہ جو ہے یہ معطوفہ علی جملہ کس کے اوپر جا رہا ہے پیچھے، ہاں مقتلوہم جو شروع ہوا تھا وہیں سے چل رہا ہے کنٹینیو. ولا تقاتلوہم عند المسجد، عندہ کیا ہے، ظرف ہو گیا. اور یہاں پہ مضاف آ رہا ہے المسجدی، تو کیا بنائیے پھر، مفعول فیہ. ٹھیک ہو گیا. چلیں، اور مسجد خود بھی یہاں پر جو مضاف الیہ ہے کس حیثیت میں آ رہا ہے، اس کے ساتھ کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو آگے، کیا ہے، الحرام. تو یہ کیا بن رہا ہے، ہاں تو یہ تو اب المسجدی جو ہے یہ موصوف بن گیا، نعت منعوت کہہ لیں یا اس کو، یا صفت اور موصوف کہہ لیں. ٹھیک ہو گیا. حتی، حتی تو ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں، اب تو کلیئر ہو گیا ہوگا. حتی ان اس کے آگے چھپا ہوا ہے، تو یقاتلو کم جو آ رہا ہے، یقاتلو یہ فعل مصدری معنی اس کو دے دے گا جو ان چھپا ہوا ہے اس میں. اور اس کو حتی کو ایک اور کیا کہتے ہیں، حرف کون سا والا ہے، حرف غایت، نہیں وہ تو ان ہے نا، حتی کو حرف غایت کہتے ہیں. یہ بات کی ہم نے اس کلاس میں نہیں کی ہے، غایت. اچھا چلیں، اچھا چلیں ٹھیک ہے، کسی اور دن کر لیں گے، کسی دن اور، چلیں کوئی مسئلہ نہیں. تو حتی کے آگے ان جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، اور ان کیا کر رہا ہے، مصدری معنی دے رہا ہے اس فعل کو. ہاں ٹھیک ہے. تو اب فی ہی جو آ رہا ہے اس کے بعد یہ جار مجرور ہو جائے گا، متعلق کس کے، ٹھیک ہے، کس کے متعلق ہو رہا ہے، یقاتلوکم کے متعلق. ٹھیک ہے، فا یقاتلوکم فی، ٹھیک ہے. فا کو پہلے دیکھیں کیا ہے، عاطفہ بھی ہو سکتا ہے، استنافیہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہو سکتے ہیں، دونوں ہو سکتے ہیں، کوئی اس میں وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کچھ علماء نے اس کو عاطفہ لکھا ہے، کچھ نے اس کو استنافیہ لکھا ہے. ان ابھی آگے آ رہے ہیں نا، ابھی تو فا تھا بھائی، ہاں ابھی تو فا ہے نا، اب آگے ابھی تو ان آ رہا ہے آگے نا. تو اب ان کو دیکھیں نا، ان کیا ہے، حرف و شرط ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اب آگے پھر اس کے آگے جو فعل آ رہا ہے قاتلوکم، یہ فعل شرط ہو گیا. اور قاتلو جو ہے کون سا فعل ہے، کون سا فعل ہے، فعل ماضی ہو گیا. ٹھیک ہے، اور کم جو ہے یہ ضمیر متصل مفعول بھی ہو گیا اسی فعل کا. ٹھیک ہے نا. اب آ رہا ہے فقتلوہم، تو یہ جو فا ہے یہ کون سا فا ہوگا، یہ جزائیہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اور یہ جواب شرط ہے. اچھا وہاں پہ تو فعل ماضی آیا تھا، تو اس کو ہم نے ان کے بعد جو قاتلو فعل ماضی آیا تھا نا،
اس کا اعراب ہم نے کیا کہا تھا؟ محلن مجزوم کہا تھا. اب یہاں پہ فَاقْتُلُوا آ رہا ہے. اب اس کو ہم کیا کہیں گے؟ جواب شرط ہے نا، اور فعل امر آ گیا. ہاں ٹھیک ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جواب شرط. ٹھیک ہے، تو شرط اور جواب شرط مل کر کے یہ پورا جملہ ہو جاتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ آواز نہیں آ رہی کلاس سے نا. چلے ٹھیک ہے. میں کہا شاید کوئی چیز رہ گئی ہے اس میں. ہم ضمیر متصل مفعول بھی یہ شاید نہیں کہا تھا ہم نے. چلے کذالک کا کیا ہے؟ و جر. ہاں دونوں باتیں بتائیں گے نا، حرف و تشبیہ و جر. ذالکا کیا ہے؟ اسم الاشارہ. ہاں اسم الاشارہ. اور ہاں بالکل مبتدا بھی نہیں. ایک منٹ، مبتدا کیسے بنے گا؟ یہ مبتدا نہیں بن سکتا. یہ ابھی آتے ہیں اس پہ. پہلے ذالکا اسم اشارہ ہے اور کا جو ہے وہ حرف و جر ہے. تو ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جار مجرور جو ہے وہ مبتدا ہو نہیں سکتا. اس لیے جار مجرور کی جوڑی ہے نا، یہ متعلق ہو جائے گا معذوف خبر کے. شبہ جملہ خبر کہہ سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے، مبتدا نہیں بن سکتا. اور ذالکا جو اس میں اسم و اشارہ ہے مجرور ہو گیا پھر یہ. ٹھیک ہے، مبتدا ہوتا تو مرفوع ہوتا، ہو نہیں سکتا کیونکہ حرف و جر پہلے آ گیا. ٹھیک ہے. ہاں اس کو ہم کہیں گے جار مجرور متعلق معذوف خبر مقدم یا شبہ جملہ خبر مقدم کہہ لیں گے. ٹھیک ہو گیا. جزاء جو ہے اب یہ کیا ہوگا یہ بتائیں پورا بولے. مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے صحیح ہے. ہاں ہاں دیکھیں یہاں لکھا ہوا بھی ہے جزاء ان کے بارے میں خبر لمبتدا. اچھا محذوف نہیں 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 یہ معذوف نہیں ہے. ہاں یہ جزاؤن مبتدا مؤخر ہونا چاہیے. میرا خیال ہے یہاں پہ ٹائپنگ مسٹیک ہے کوئی. ہم مبتدا تو مؤخر ہو رہا ہے نا بھائی. جب ہم نے اس کو جار مجرور کو خبر مقدم کہا نا. کذالک نہیں نہیں معذوف نہیں ہے یہ. میں کہہ رہا ہوں ٹائپنگ مسٹیک ہے یہ. ٹھیک ہے نا. ہاں تو جزا کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا بھائی. جزا کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا. مگر یہ دیکھیں نا جب ہم نے کذالک جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم کہا نا تو خبر مقدم کا لازم یہ ہے کہ اب مبتدا مؤخر آئے گا. تو اس میں کیا پرابلم؟ مبتدا مؤخر میں تو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ خبر مقدم ہے تو لا محالہ مبتدا مؤخر ہوگا. ٹھیک ہو گیا. ہاں تو اب یہ پھر مبتدا اور خبر مل کر کے جملہ ہو گیا پورا. اور جزاء ان جو ہے وہ مضاف ہے. جزاء اور الکافرین جو ہے یہ مضاف ہے. اس طریقے سے پھر یہ آیت مکمل ہو جاتی ہے ہماری. اس کا بھی ہم پہلے بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیں اور پھر آگے چلتے ہیں. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ. اور تم لوگ قتل کرو ان کو جہاں کہیں تم لوگ پاؤ ان کو. وَأَخْرِجُوهُمْ اور نکالو ان کو. من حیث جہاں سے اخرجوکم انہوں نے نکالا تم کو. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ اور آزمائش جو ہے فتنہ جس کو کہا گیا دین کے اندر زیادہ شدید ہے قتل سے. وَلَا تُقَاتِلُوا اور تم لوگ مت قتال کرو یا مت جنگ کرو ہم ان سے. عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس. حتی یہاں تک کہ یقاتلوکم وہ لوگ جنگ کریں تم سے فیہ اس میں. وَإِن قَاتَلُوكُمْ پس اگر وہ لوگ جنگ کریں تم سے اس میں فَاقْتُلُوهُمْ تو تم لوگ قتل کرو ان کو اس میں. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ کافروں کی یہ جزا ہے. تو اب اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ جو اس کے پوائنٹس ہیں کہ مکہ میں مسلمان کمزور تھے تو انہیں حکم دیا گیا تھا کہ مخالفین کے ظلم پر صبر کریں اور ثابت قدم رہیں. اس حکم میں پہلی ترمیم سورہ الحج کی آیت نمبر 39 میں نازل ہوئی جس میں مخالفین سے جنگ کرنے کی اجازت دی گئی ہے. اس کے بعد مذکورہ بالا آیات نمبر 190 اور 191 میں ان سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا. لیکن
بچوں، بوڑھوں، عورتوں اور زخمیوں پر ہاتھ اٹھانے، کھیتوں اور مویشیوں کو تباہ کرنے اور اسی قسم کے دوسرے وحشیانہ افعال کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سب زیادتی کرنے کی تعریف میں آتا ہے، زیادتی کرنے منع کیا گیا، اور حدیث میں پھر ان الفاظ کے ساتھ ممانعت آ گئی ہے، کھیت کے بارے میں، باغ کے بارے میں، بچوں، عورتوں کے بارے میں۔ بات کیونکہ جنگ کرنے کے حکم سے شروع ہوئی ہے، اس لیے حیث ثقفتموہم کے حکم کا اطلاق ان لوگوں پر ہوگا جن کے خلاف اعلان جنگ ہو اور جو جنگ میں حصہ لے رہے ہوں۔ عام حالات میں کسی غیر مسلم پر اس حکم کا اطلاق نہیں ہوگا۔ جزیرہ نمائے عرب کے باہر مفتوحہ علاقوں میں خلفائے راشدین کا طرز عمل اس بات کی سند ہے۔ یہ آج جو کچھ لوگ جہالت میں کہہ دیتے ہیں نا کہ جی یہ کافر ہیں تو بس ان کو نکالو مارو وغیرہ، جو ہمارے یہاں بات شروع ہو جاتی ہے، ایسا نہیں، ٹھیک ہے۔ حرب، اسی لیے فقہ کے اندر جو اصطلاح ہے حربی کافر اور غیر حربی کافر کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ الگ الگ بتایا گیا اسی وجہ سے، تو یہ سمجھ لینا چاہیے۔ اب جو امپورٹنٹ بات آئی ہے یہاں پہ، فتنہ جو ہے وہ قتل زیادہ ہے، تو فتنہ ایک کثیر المعانی لفظ ہے۔ اس آیت میں لفظ جس مفہوم میں استعمال ہوا ہے اسے سمجھ لیں۔ کوئی قوم رائج الوقت نظریات کی جگہ اپنے عقائد و نظریات سے اپنے نظام حیات کی اصلاح کی جب کوشش کرتی ہے تو رائج الوقت نظریات کے ٹھیکیدار اس کا مقابلہ بالعموم دلائل کے بجائے جبر سے کرتے ہیں۔ یہ جبر خواہ معاشی ناکہ بندی ہو، جو سینکشنز کہتے ہیں ہم جس کو، اس کی شکل میں ہو، ہتھیاروں کے استعمال کی شکل میں ہو، یا تشدد، پرسیکیوشن جس کو کہتے ہیں، کہ کوئی بھی شکل ہو، ان سب کو یہاں فتنہ کہا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا فتویٰ یہ ہے کہ پرسیکیوشن قتل سے زیادہ گھناؤنا جرم ہے، اس لیے اس نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ پرسیکیوشن کے مقابلے کے لیے جوابی کارروائی کریں، خواہ اس کے لیے ہتھیار ہی کیوں نہ اٹھانے پڑیں۔ اس جوابی کارروائی کو دہشت گردی قرار دینا ذہنی اور اخلاقی دیوالیہ پن کا ثبوت ہے۔ تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہ دہشت گردی نہیں ہوتی ہے کہ جب ایسا فتنہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو زمین کا نظام عدل ہے اس کو خراب کر رہا ہے، انریسٹ کریٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ جنگ کر کے اس کو ختم کیا جائے۔ اور اسی لیے پھر جو آگے بات آ رہی ہے ابھی، حتیٰ لا تکون، اگلی آیت میں جو آئے گا فتنہ، یہ اس سے کنیکٹ ہو رہی ہے والی بات، ٹھیک ہو گیا۔ آیت نمبر 192 دیکھ لیں، بہت چھوٹی سی آیت ہے اور اس کی ترکیب تو میرا خیال ہے بہت آسان ہے، آپ سب لوگ خود بھی کر سکتے ہیں۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، فا کیا ہوگا؟ نہیں چلیں ٹھیک ہے، لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں پہلے۔ فا کیا ہے؟ انتہو، نہیں جو انتہو، ہاں رک جائیں کہ روکیں؟ ہاں لوگ باز آ جائیں، ہاں ٹھیک ہے، باز آ جائیں، رک جائیں، یہ روکے نہیں ہے۔ فَإِنْتَهُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جی ٹھیک ہے، تو یقیناً نہیں ابھی ترکیب بعد میں کر لیتے ہیں، پہلے لفظی ترجمہ کر لینا۔ تو یقیناً اللہ بے انتہا بخشنے والا اور رحیم ہے، ٹھیک ہے، غفور الرحیم۔ اب اس کی ترکیب دیکھ لیتے ہیں کہ فا کو ہم نے کہہ دیا، ہاں حرف عطف ہو گیا، ان حرف و شرط ہو گیا، انتہو فعل ماضی فعل الشرط ہو گیا، محلن مجزوم ہو گیا، اور پھر اب جو فا آ رہا ہے یہ کون سا ہے؟ یہ جزائیہ ہے جو جواب شرط آ گیا، ان اللہ غفور رحیم، ان حرف و توکید و نصب ہو گیا، اور اللہ اسم انہ لفظ جلالہ منصوب، اور غفور خبر اول اور رحیم خبر ثانی، ٹھیک ہے نا۔ یہ اب آئی ایم شیور آپ سب لوگوں کو آتا ہے، تو چلیں الحمدللہ یہ والی آیت بھی ہم نے کر لی ہے، اس کا بھی بامعرفت ترجمہ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ بس اگر وہ لوگ باز آئیں تو یقیناً اللہ بے انتہا بخشنے والا ہے، ہر حال میں رحم کرتا ہے۔ باز آنے کا یہ مطلب نہیں ہے اگر وہ لوگ اپنی پوجا پاٹ سے بعد آ جائیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ لوگ اپنی تشدد کی روش سے بعد آ جائیں تو چونکہ اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے اس لیے تم بھی ان سے کچھ نہ کہو اور انہیں معاف کرو، یہ والی بات۔ الحمدللہ یہ آیت مکمل ہو گئی ہے۔ اس صفحے کی جو آخری آیت ہے اس کو بھی کر لیتے ہیں۔
لفظی ترجمہ پہلے کر لیں اس کا. وَقَاتِلُوهُمْ قتال کرو یا جنگ کرو، لڑو ان سے. قاتلوہم حتیٰ جہاں تک کہ لا تکون فتنۃ نہ رہے، ہاں کوئی بھی کسی بھی قسم کا، و یکون ہو جائے الدین للہ اللہ. فَإِنِ انتہوا یہ وہی سیم پیچھے والا آ گیا، ٹھیک ہے. لا عدوان زیادتی کسی قسم کی، ہاں سرکشی، ظلم زیادتی اس معنی میں آئے گا نا یہ. ہاں حد سے بڑھنا، اصل بات یہ ہوگی حد سے بڑھنا. الا علی الظالمین، ان پر. چلیں ترکیب کر لیتے ہیں نا، پھر بابا ترجمہ دیکھیں گے اس کا. وَقَاتِلُوهُمْ واو کون سا ہوگا؟ ہاں حرف عطف ہو گیا. قاتلوہم قاتلو فعل امر جمع، اور اس کے اندر جو ضمیر ہے انتم محلن مرفوع. تو اب یہ حرف عطف اگر ہوا ہے تو قاتلو جو ہے معطوف علی جملہ جو پیچھے آ رہا ہے کس کے اوپر ہوگا؟ اقتلوہم حیث ثقفتم والا یہ جملہ تھا، یہ پورا جملہ جو ہے یہ اس کے اوپر معطوف ہو جائے گا. ٹھیک پیچھے جو ہاں یہ پیچھے جملہ گزرا ہے نا بھائی. ہاں ٹھیک ہے. ہاں حتیٰ ہاں حرف و قائد جو میں نے کہا تھا آپ کو، ٹھیک ہے. ان اس کے اندر مضمرہ ہے. لا کون سا والا ہے یہ؟ لا نافیہ ہوگا نا. ہاں نافیہ ہے یہ، ٹھیک ہے. مطلب غیر عامل ہم کہیں گے نا، یہ کچھ ہاں عمل کچھ نہیں کر رہا ہے. ہاں اب کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ لا کوئی عمل نہیں کر رہا ہے؟ آگے آپ کو تکونا جو ہے فعل مضارع نظر آ رہا ہے کس حالت میں؟ منصوب، ٹھیک ہے نا. تو ہاں منصوب نظر آ رہا ہے، تکونو نہیں ہوتا بھائی، کانا کی گردان کرے نا. یکونو یکونو میں تکونو کیا ہو گیا؟ کسی ون کی گردان ہے بھائی، ٹھیک ہے. ہاں جی یہی بات ہو رہی ہے کیا، حتیٰ کہ آگے جو ان چھپا ہوا ہے اس نے اس کو منسوب کر دیا. اگر لا کو ہم کہتے کہ ناہیہ ہے تو پھر تو مجزوم ہوتا نا وہ، یہ منصوب ہے، منصوب نظر بھی آ رہا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. اب فتنتن کیا ہے؟ فائل ہے اس کا، ٹھیک ہے نا. فتنتن اس کا فائل ہو جائے گا. اور وَيَكُونَ میں واو پھر عطف ہو گیا، اور یکونا اب نظر آ رہا ہے. یہ فعل مضارع کس حالت میں؟ اعرابی حالت منصوب. کیوں؟ ہاں معطوف علی تکونا ہے، اور وہاں پہ کیونکہ ان مضمرہ جو تھا اس نے اس کو منصوب کیا ہے تو اس لیے یہ بھی منصوب ہوگا. اسی ان کا اثر اس کے اوپر نظر آ رہا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. یکونا الدینو کیا ہے؟ ہاں مفعول کس نے کہا؟ فاعل. الدینو مرفوع نظر آ رہا ہے نا ہمیں، تو فاعل ہے یہ. اور للہ جار مجرور ہو گیا، متعلق کس کے ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے کلیئر ہو گیا. چلے اب یہ والا جملہ بھی مکمل ہو گیا نا. اگلا جملہ تو آپ لوگ کریں نا، پچھلا سیم ہے بالکل. فَإِنِ انتہوا جو پیچھے آیا تھا، ٹھیک ہے کریں. فا کیا ہے؟ کون سا فا کیا ہے؟ فا پوچھ رہا ہوں ابھی. فا بھائی ہم لوگ جلدی آگے آگے جانے کی جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ جو ابھی آیا نہیں ہے ابھی اس کی بات نہیں ہو رہی ہے نا بھائی، ابھی فا کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ان پھر کیا ہے؟ حرف و شرط ہو گیا. ٹھیک ہے. اور انتہاؤ کیا ہے؟ فعل نہیں، فعل کون سا ہے؟ ماضی ہے مضارع؟ ہاں فعل ماضی ہو گیا، جمع ہے. ٹھیک ہے. فعل و شرط ہے جملے کے اندر، کیا ہے؟ فعل و شرط ہے. تو اس لیے کیا ہوگا پھر؟ محلن مجزوم ہو جائے گا کیونکہ فعل شرط ہے. ٹھیک ہو گیا. فا
لا عدوان، اب فا یہ کون سا والا فا ہے؟ ہاں یہ جواب شرط ہو گیا، اور لا کون سا والا ہے؟ ہاں لا نافیہ للجنس کہہ لیں گے نا، لا نافیہ للجنس، کیوں؟ اس لیے کہ عدوان جو ہے ہمیں منصوب نظر آ رہا ہے، تو اس لیے ہم کیا ترجمہ کریں گے اس کا کہ کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی نہیں، یہ اس وجہ سے کیونکہ لا اس کے اوپر آیا ہوا ہے نافیہ للجنس۔ الا کیا ہے؟ حرف و استثناء، ٹھیک ہے، حرف و استثناء آ گیا۔ علی الظالمین جار مجرور ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ جار مجرور کیا بنے گا؟ ہاں شبہ جملہ خبر بن جائے گا، اور کیا کہتے ہیں، اب یہ جملہ جو ہے نا یہ پورا محلن کیا ہوگا؟ مجزوم ہوگا۔ کیوں مجزوم ہوگا؟ اس لیے کہ جواب شرط ہے، تو بس کلیئر ہو گیا، شرط اور جواب شرط مل کر کے یہ پورا جملہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ تو اب ترکیب اس کی کمپلیٹ ہو گئی ہے، اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ باماورہ ترجمہ پھر اس ترکیب کے مطابق کیا بنے گا۔ ایک چیز رہ گئی تھی، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہاں ایک چیز رہ گئی تھی ادھر پیچھے، یہ جو اس آیت میں آیا تھا حتی لا تکون، تو یہاں پر ہم نے وہ نہیں کیا کہ یہ کانا والا جو فعل ہے، ہاں اس کو ہم نے کانا تامہ وہاں پہ مس ہو گیا تھا، لکھ لیں اس کو، ٹھیک ہے، ہاں نہیں نہیں جملے میں مطلب دیکھیں نا کہ وہ اس طرح سے اس کا اسم اور وہ نہیں بن رہا نا، اس لیے اس کو کانا تامہ کہا گیا، یہ اس وقت مجھ سے مس ہو گیا تھا، ہاں تو عمل نہیں کرے گا اب یہ تامہ ہے، اور اس لیے اب اس کا جو فاعل مرفوع آ رہا ہے فتنتن، ٹھیک ہے، جبکہ یکونا جو ہے یہ دونوں ہو سکتا ہے، تامہ بھی ہو سکتا ہے اور عاملہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا، سوری۔ اب باماور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، وقاتلوہم، اور تم لوگ قتال کرو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون فتنتن، کہ نہ رہے کوئی تشدد، جس کو پرسیکیوشن کا انہوں نے کیا ہوا ہے فتنہ، و یکون، اور یہاں تک کہ، اب یہ اسی وجہ سے جو ہم نے کہا تھا نا کہ پیچھے جو حتیٰ آ رہا تھا وہ حتیٰ یہاں پہ ہم بریکٹ میں زیوم کر لیں گے، تو یہاں تک کہ ہو الدین للہ، نظام حیات یا نظام زندگی جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی اللہ کے احکامات کے مطابق ہو جائے، ٹھیک ہے۔ فَإِنِ انتہوا، پس اگر وہ لوگ باز آئیں، فلا عدوان، تو کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہے، الا علی الظالمین، مگر ظلم کرنے والوں پر۔ تو اب اس میں جو پوائنٹ آ رہا ہے یہاں پہ اس کو سمجھ لیتے ہیں ہم، کہ جو لا تکونا کا فائل اگر الفتنتو ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ مذہب کی بنیاد پر مسلمانوں پر جو تشدد ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے، لیکن یہاں پر فتنتن نکرہ لا کر ہدایت کی گئی ہے کہ جنگ کر کے جس تشدد کو تم نے ختم کیا ہے، اب غالب ہونے کے بعد خود اس کا ارتکاب مت کرو، یعنی کہ آپ جیت گئے تو آپ کہیں ہم تو ہاں ان کی کیا کہیں گے وہ نسلیں بھی ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے نا، ہاں۔ اس لیے مذہب کی بنیاد پر کسی غیر مسلم پر کسی قسم کا تشدد جائز نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈبل اسٹینڈرڈ کی مطلب اسلام میں تو گنجائش نہیں ہے، جو اپنے لیے ہے وہی دوسروں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مذہبی تشدد اگر ناجائز ہے تو پھر
نظام حیات اللہ کے لیے ہونے کا کیا مطلب ہے، اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غلبہ حاصل کرنے کے بعد اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے پرسنل لاز ان کے عقائد و نظریات کے مطابق ہی رہیں گے اور انہیں ان پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہوگی۔ یہ جو ہمارے یہاں کرتے ہیں نا کہ گرجا جلا دو اور فلانا اس طرح کے مندر کو کر دو، یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو ان پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہوگی، جبکہ دین اللہ کے لیے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے جو پبلک لاز ہیں قرآن و سنت کے مطابق، ٹھیک ہے نا، ان کے پرسنل لاز ان کے لیے ان کے مطابق، پبلک لاز جو ہیں وہ اسلام کے مطابق۔ اور فلاح عدوانہ میں اصل ہدایت یہ ہے کہ غلبہ حاصل کرنے کے بعد مغلوب مخالفین کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہ کی جائے، البتہ اس سے وہ لوگ مستثنی ہوں گے جن کے جرائم کی نوعیت زیادہ سنگین اور فہرست طویل ہو۔ جنگ بدر کے تمام جنگی قیدی رہا کیے گئے لیکن 2 کو قتل کیا گیا۔ فتح مکہ میں عام معافی کے اعلان کے ساتھ 17 افراد کو مستثنی قرار دیا گیا تھا، جن میں سے 4 قتل بھی کیے گئے تھے۔ تو یہ وہ والی بات ہے کہ جو اسلامی شورا ہوگی یا جو لیڈرز ہوں گے نا، وہ ڈیسائیڈ کریں گے کیا کسی کا ایسا جرم ہے کہ جس کی سزا دی جانی ضروری ہے، تو وہ اس پہ ڈیسائیڈ کریں گے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ والی آیت بھی الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے ہماری۔ کوئی پوائنٹ کسی کا ہے تو دیکھ لیں۔ کے بارے میں ناقصہ ہے یا تامہ ہے، یہ عمل صحیح ہے، عمل سے پتہ جی چلے گا، اور جی تو کوئی نشانی نہیں۔ اس کی ظاہر سی بات ہے، وہ تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد ہمیں اسم اور خبر نظر آ رہی ہے۔ یہ اس میں جو لکھا ہوا ہے میں پڑھ دیتا ہوں یہاں پہ کہ کانا جو ہے وہ افعال ناقصہ میں سے، اس لیے عام طور پر اس کا ایک اسم اور ایک خبر ہوتی ہے جب بات مکمل ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی اس کا صرف اسم ہوتا ہے اور خبر کوئی نہیں ہوتی۔ ایسی صورت میں کانا فعل ہوتا ہے اور اس کا اسم دراصل اس کا فاعل ہوتا ہے، اور فعل فاعل مل کر بات مکمل کر دیتے ہیں جیسا کہ اس آیت میں ہے، تو اس لیے اس کانا کو کانا تامہ کہتے ہیں۔ دیکھیں وہ تو جملے کو ہی پتہ چلے گا کہ کیا اس جملے میں کوئی ایسی چیز ہے جس سے بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ جو معذوف جو علماء جو کہتے ہیں نا یہاں پہ خبر معذوف ہے مثال طور پہ، تو پھر وہ بتاتے بھی ہیں کہ کیا ہو سکتی ہے وہ جس سے سینس کمپلیٹ ہوگا جملے کا۔ اگر اس کے بغیر ہی سینس کمپلیٹ ہو رہا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے اس کو کہنے کی۔ اب جیسے یہاں پہ تھا حتیٰ لا تکون فتنۃ، تو اس میں بالکل کلیئر ہو گئی یہ بات کہ لا تکون نہیں ہو فتنۃ، کسی بھی قسم کا کوئی فتنہ۔ اب جملہ تو مکمل ہو گیا نا، کیونکہ اس کا فائل جو ہے وہ آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ چلیں لیسن آج کا مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ کچھ لوگ لیٹ آئے تھے، ایک دفعہ پھر میں بتا دوں کہ اگلا جو لیسن ہوگا ہمارا پیج نمبر 31 اور 32، آپ لوگ دونوں پڑھ کے اور اس کی تیاری کر کے آئیں گے تاکہ ہم یہاں پہ پھر زیادہ ٹائم نہ لگائیں، اور کوشش ہم کریں گے کہ ابھی رمضان سے پہلے جو ٹائم رہ گیا 2 صفحے کر کے کمپلیٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ عشاء کی نماز پڑھ لیں۔